السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے پہلے عوامی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے بارے میں۔ ذوالفقار علی بھٹو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی کے اور دو پہلو ہوتے ہیں ہر شخصیت کے، کچھ مثبت ہوتے ہیں کچھ منفی ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں اینگل سے ان کی شخصیت اور ان کی جو اچیومنٹس تھیں اس پہ تھوڑی نظر ڈالیں، اور بالخصوص ہمارا جو یہ چینل ہے یوٹیوب کا، اس پہ 50% سے زائد تو دیکھنے والے لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے وہ تو کسی نہ کسی طور پہ بھٹو صاحب کی شخصیت سے شناسا بھی ہوں گے، اور نوجوان بھی ہوں گے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا، بہت سارے نوجوان پڑھے لکھے محنتی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کے مختلف ایسے پہلو جو شاید چھپے ہوئے ہوں تو ان پہ نظر ڈالتے ہیں آج۔ ذوالفقار علی بھٹو، ایوب خان کی کیبنٹ میں ان کی انڈکشن ہوئی، وہ وزیر بنے، لیکن بعد میں ایوب خان سے جو ہے ان کے اختلافات ہوئے، استعفیٰ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنائی، اور پاکستان میں عوامی سیاست کے حوالے سے ایک نیا دور کا آغاز ہم دیکھتے ہیں۔ 1970 کے نتائج ہوئے، اس میں شیخ مجیب الرحمن کی پارٹی عوامی لیگ بڑی اکثریت سے جیتی، اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ خیر، اس پہ ہم یہ ان کی زندگی کا منفی پہلو ہے، تو ہم آگے چل کے جب ان کی منفی پہلوؤں پہ بات کریں گے تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ رہی کہ 1947 سے لے کے 1970 تک جو ہے وہ اشرافیہ کی حکومت قائم رہی۔ اشرافیہ کیا ہے؟ جس کو ماڈرن ڈے میں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ سرمایہ دار، جاگیردار، ملٹری اور سول بیوروکریسی کا ایک گٹھ جوڑ تھا، جس نے اس ملک کو بغیر آئین کے چلایا اور ڈنڈے کے زور پہ چلایا، اپنی خواہشات کے مطابق چلایا۔ حالات یہ تھے کہ کسی غریب کا بچہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا، زمینداروں کا کالج ہوتا تھا، سرمایہ داروں کے کالج، تعلیمی نظام عجیب قسم کا تھا، لوگوں کو شناختی کارڈ نہیں تھا، ووٹ کا حق نہیں تھا۔ اور ایسے حالات میں جب پھر بنگالیوں کو ہم نے زبردستی علیحدہ کیا، 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو UN میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے کاغذ پھاڑے اور عالمی برادری کے منہ پہ تماچا مار کے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ انڈیا کی مداخلت کی وجہ سے بنگالیوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کر لی۔ ادھر جو پاکستانی فوجی تھے، 90,000 سے زائد پاکستانی فوجی جنگی قیدی بن گئے انڈیا میں۔ ایسے حالات میں جب آپ کے سارے ادارے تباہ، ڈی مورلائزڈ ہوں، ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دیا جاتا ہے۔ یحییٰ خان کو آتے ہی انہوں نے جیل میں ڈالا۔ اس کے بعد جنرل گلسن کو انہوں نے آرمی چیف بنایا دسمبر 1971 کو۔ پھر جنرل گلسن بھی جو ہے وہ کچھ گڑبڑیں کر رہے تھے۔ پھر مارچ 1972 میں غلام مصطفیٰ کھر اور دیگر لوگوں کو کہہ کے انہوں نے جنرل گلسن کو گرفتار کیا، ان سے استعفیٰ لیا، اور بعد میں ان کو پھر سفیر مقرر کر دیا، آسٹریا چلے گئے۔ تو پہلا وزیر اعظم تھا جس نے آ کے ایک آرمی چیف کو گرفتار کیا، ہٹایا۔ جنرل ٹکا خان کو لائے۔ جنرل ٹکا خان جو ہے 1972 سے لے کے 76 تک رہے۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو کے خلاف جو ہے وہ تحریک بھی چلی۔ پھر انہوں نے سینئر جنرل کو بائی پاس کر کے ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا، جس نے آ کے ان کا تختہ الٹا۔ تو بھٹو کو تقریباً 42 ماہ ملے اقتدار میں۔ اس 42 ماہ میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلی بار پاکستان کے لوگوں کو شناختی کارڈ ملا، پہلی بار لیبر لاز بنے۔ پہلے جو فیکٹری مالکان تھے، سیٹ ہوتے تھے، وہ مزدوروں سے اپنی مرضی سے کام لیتے تھے، کسی سے 10 گھنٹے، کسی سے 12 گھنٹے، کسی سے 11 گھنٹے، کوئی ویکلی آف نہیں ہوتا تھا، کوئی قانون نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں انہوں نے آ کے مزدوروں کے پینشن کے لاز بنائے، مزدوروں کے 8 گھنٹے کی زیادہ ڈیوٹی نہ لینے کا جو ہے قانون بنایا۔ اس سے زیادہ اگر کوئی ڈیوٹی لے گا تو اس کو اوور ٹائم دینا پڑے گا، ہفتے میں 1 دن چھٹی جو ہے مزدور کو لازمی ملے گی۔ یہ قوانین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا۔ ووٹ کا حق دیا، پہلے جو ہے وہ عام آدمی کو ووٹ کا حق نہیں تھا، یہ بھی کام کیا۔ اور گیا انڈیا
90,000 سے زائد قیدی چھڑا کے لایا، آپ کا 20 کلومیٹر کا رقبہ جو انڈیا 71 کی جنگ میں قبضہ کر گیا تھا وہ چھڑوایا، اور اس ڈی مورلائز فوج کو اسٹرینتھن کیا۔ 1974 میں انڈیا نے جب پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا پوکھران میں، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ پاکستان بھی ایٹم بم بنائے گا، اور یہ ان کے زوال کا پوائنٹ یہاں سے شروع ہوا۔ امریکہ نے دھمکایا، کیسنجر نے، یاد ہے آپ کو، دھمکی کی لگائی تھی کہ بھئی تمہیں مار دیں گے، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ امریکہ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں تھا کہ پاکستان نیوکلیئر بنائے، انہوں نے قدیر خان کو بلایا ہالینڈ سے، اور لوگوں کی ٹیم بنائی اور پاکستان میں ایٹم بم بنانے کا بنیاد ڈالا، کام شروع کیا، پروجیکٹ شروع کیا۔ اور یہی ذوالفقار علی بھٹو، ظاہر ہے کہ انہوں نے اتنے کام کیے، بنیادی طور پہ عوام کو زبان دی، ٹریڈ یونین بننے لگیں، طلبہ یونین بننے لگیں، اور اس طرح کے چیزیں ہوئیں کہ لوگوں کو ایک زبان ملی، جو کہ سہمے اور مرے ہوئے تھے، جن کو ڈنڈے کے زور پہ اس اشرافیہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے دبائے رکھا تھا۔ پھر یہ مزدور جو ہے وہ اٹھا، اپنے حقوق کے لیے لوگوں میں شعور آیا۔ تو بہرحال یہ ان کی زندگی کی ایسی اچیومنٹ تھی کہ 42 مہینے کی قلیل المدت اقتدار کے دوران انہوں نے لاکھوں لوگوں کو پاکستان سے باہر بھیجا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، انٹرنیشنل پوری اسلامک دنیا کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا، OIC کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان کو کانفرنس بلائی، مسلمانوں کو جو ہے وہ متحد کرنے کی کوشش کی کہ یہ اقوام متحدہ جو ہے کچھ نہیں کر سکا 71 کی اس میں، تو لہٰذا مسلمان ملک جو ہے وہ اپنی اقوام متحدہ بنائے۔ تو اس کی طرح کی پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل پلیئرز ان سے ناراض ہوئے، اور پھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے کیس میں پھنسایا گیا اور پھر موت کی سزا دی گئی، جس کی آج تک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کسی وکیل نے وہ کیس ایز اے کیس لا کے طور پہ کوٹ نہیں کیا۔ بڑا شرم کا مقام۔ خیر، ذوالفقار علی بھٹو کی جتنی سحر انگیز شخصیت کے وہ مالک تھے، جتنے انہوں نے عوامی کام کیے، وہ ایک طرف، لیکن کہتے ہیں کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو ذوالفقار علی بھٹو کے کچھ زندگی کے منفی پہلو بھی تھے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 70 کا جو الیکشن ہوا اس میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ اکثریت سے جیت کے آئی، وہ نتائج انہوں نے تسلیم نہیں کیے، جس پہ ان پہ الزام بھی لگا کہ وہ جو ہے یہ کیسے جمہوریت پسند ہیں کہ ایک الیکشن کے ذریعے عوامی مینڈیٹ میں جو ہے وہ عوامی لیگ کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا۔ خیر، اس کے علاوہ مخالفین جو تھے ان کے، ولی خان کو جیل میں ڈالا، بلوچستان میں فوج کشی ہوئی، اور وہ کوئی پہلی فوج کشی نہیں تھی، اس سے پہلے ایوب خان کے زمانے میں ہو چکی تھی، اس سے پہلے قائد اعظم کے دور میں بھی ہو چکی تھی۔ تو بہرحال جو ہے وہ وہی کام ہوئے جو ایک سیاسی مخالفین کے خلاف عدم برداشت ایک ان میں تھی، مخالفین کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بزنجو کو جیل میں ڈالا، خیر بخش مری، عطا اللہ مری، ان سب کو، پھر پوری ملک کی نیب کی جو قیادت تھی ان کو جھوٹے مقدمات بنائے، سازش کے، غداری کے، اور پھر جو ہے وہ اس طرح چلتا رہا سارا سلسلہ۔ اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ PNA کی موومنٹ چلی، PNA کی موومنٹ کو جو ہے ان کے ساتھ، حالانکہ بھٹو کی بات چیت ہو گئی تھی کہ دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں جس حلقوں میں دھاندلی کے حوالے سے بات چیت ہے، لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ خیر، وہ تو پروفیسر غفور صاحب اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اس کے عینی شاہد ہیں۔ لیکن بھٹو کا بڑا کارنامہ یہ بھی تھا، سوری میں بھول گیا، 1973 کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے دیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس میں جمعے کی چھٹی کی گئی، مذہبی لوگوں کو بڑا اس میں شے ملی، پاکستان سے شراب خانے بند ہو گئے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے سو کالڈ کہ اسلامی جمہوریہ کا ایک لبادے میں جو ہے ہم لپٹ گئے۔ لیکن اس کے لیے مقصد عظیم تھا کہ اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اسی آئین کو ضیاء الحق نے چند برسوں کے بعد پھاڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کیا ہے، کاغذ کے ٹکڑوں کے علاوہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن جو مہذب دنیا ہے اس میں اس ڈاکیومنٹ کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے زندگی کے کافی منفی پہلو بھی تھے، مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، ایک جو عدم برداشت ان میں ایک مادہ تھا۔ بہرحال
ان کی اچھائیاں اور برائیاں ان کو اگر ہم تھوڑا تولنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں کہ ان کی اچھائیاں بہت زیادہ تھیں، جو کہ اس ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس قوم کے لیے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس دور کے بچے، میرے ایک دوست بھی ہیں اکرم گرمانی اور ان کے بھائی اسلم گرمانی، دونوں وہ پیٹرولیم انجینئر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر مفت تعلیم کا اعلان نہ کرتے تو شاید وہ آج بکریاں چرا رہے ہوتے اپنے گاؤں میں۔ تو بہرحال کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی نجکاری اس وقت جو ہے وہ نجی اداروں کو جو ہے پاکستان کی تحویل میں لے کے نیشنلائزیشن کرنا بری بات تھی، لیکن ان حالات میں ذرا ایک ذہن میں رکھیں کہ جہاں کسی غریب کے بچے کو عام تعلیمی ادارے میں داخلہ نہیں مل سکتا، کسی کو شناختی کارڈ پاسپورٹ نہیں مل سکتا، کسی کو ووٹ کا حق نہیں مل سکتا، کوئی قانون نہیں تھا، ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ چلایا جا رہا تھا، تو ایسے ماحول میں اس مضبوط اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو توڑنا ضروری تھا، اس کے لیے نیشنلائزیشن کرنا یا نہیں، اس کے بھی ہمیں میرٹس اور ڈی میرٹس جو ہے وہ دیکھنے ہوں گے۔ برِ صغیر کے اس خاندان نے جتنی صعوبتیں اٹھائیں اپنی اس جمہوریت کی سیوا کے حوالے سے، وہ شاید ہی کسی خاندان نے اٹھائی ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو 51 برس کی عمر میں پھانسی دے دی گئی، ان کے جو بے نظیر صاحبہ 54 سال کی عمر میں ان کو مار دیا گیا، 2 ٹائم پرائم منسٹر تھیں پاکستان کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 42 سال کی عمر میں مرتضیٰ بھٹو، ان کو مار دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی، بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی۔ اور شاہ نواز بھٹو 26 سال کی عمر میں ان کو زہر دیا گیا۔ تو مرتضیٰ اور شاہ نواز دونوں نے جو کابل سے شادیاں کی تھیں وہ دونوں بہنیں تھیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ضیاء الحق کے دور میں وہ جو اس کی افغانی بیوی تھی اس کے ذریعے شاہ نواز کو زہر دیا تھا۔ بہرحال نصرت بھٹو 82 سال کی عمر میں، جس نے شوہر کا لاش اٹھایا، جس نے جوان بچوں کے لاش اٹھائے، وہ ایک خود زندہ لاش بن کے جیتی رہیں، اور 82 ایئرس کی ایج میں 2011 میں ان کی بھی وفات ہوئی۔ اس خاندان کی اکیلا فرد صنم بھٹو 64 سال ان کی اس وقت عمر ہے، لندن میں وہ رہائش پذیر ہیں، سیاست سے دور ہیں، اگر وہ بھی سیاست میں آتی ہیں تو شاید وہ بھی زندہ نہ بچ پاتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، پھانسی دینے کی سزا ہو چکی تھی، تو اس کے بعد اسلم بیگ نے یہ انکشاف کیا، جنرل مرزا اسلم بیگ نے، انہوں نے کہا کہ یاسر عرفات، قذافی اور سعودی حکمران جو تھے، انہوں نے کعبۃ اللہ میں ضیاء الحق سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ وچن لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے، اور ضیاء الحق نے کعبۃ اللہ میں قرآن پاک پہ یہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ وہ ان کو پھانسی نہیں دیں گے، لیکن واپس آ کے ان کو پھانسی دے دی۔ ضیاء الحق آج کل فیصل مسجد کے قریب اس کے احاطے میں مدفون ہیں، جہاں یہ سوزوکی والے اس کو جبڑا چوک کے نام سے پکارتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو یہ ایک کہانی تھی اس خاندان کی، اس میں اچھائیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنا ہیں، یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، جو بھی فیصلہ کریں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔